اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا۔ فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی، لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے۔ ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی، کبھی انقلاب کے نام پر یہاں، اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے۔ لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے، کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ مدینے میں جو صحابہ اکابر صحابہ تھے وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا۔ پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے۔ رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا، خلیفہ وقت کا کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو، کہاں نیشاپور، سمرقند، بخارا، قبرص، ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے، ایک ہی خلیفہ ہے اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے، جوان لوگ تھے، یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس کے خلاف مصر کے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت سختی کرتا ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، بہت ساری شکایتیں آتی رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان شکایتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار حضرت محمد بن ابو بکر، اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سب سے کڑوا واقعہ ہے، بہت کڑوا واقعہ۔ لوگ سنتے ہیں کربلا کی شہادت اور کربلا میں ہونے والے حالات، لیکن حضرت عثمان غنی کے آخری دور کا یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، یہ اور کئی صحابہ آئے مدینہ طیبہ میں۔ عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا تھا، جتنے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے تھے، حضرت عثمان غنی نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی تھی ایک خط میں عبداللہ بن ابی سرح کو کہ تو اس طرح سے کر رہا ہے، توبہ کر، باز آ جا، لوگوں کے حقوق پر دست درازی نہ کر۔ یہ سب جو ڈانٹ لگائی تھی، عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا، جتنے لوگ مدینے گئے تھے سب کا قتل کروا دیا۔ جو حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت لے کر کے گئے تھے، واپس آنے کے بعد ان کا قتل کروا دیا۔ یہ بڑا معاملہ تھا۔ اس معاملے کو لے کر صحابہ آئے مسجد نبوی شریف میں، صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ اس عبداللہ بن ابی سرح کا کیا کیا جائے۔ تو حضرت علی کے پاس یہ بات آئی تو حضرت علی نے کہا بالکل یہ قتل کا، قصاص کا مقدمہ لے کر کے آئے ہیں، عبداللہ بن ابی سرح کو صرف معزول نہیں، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ اتنے لوگوں کا قتل کیسے کیا؟ صرف شکایت کرنے کی بنیاد پر۔ اور دیگر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بہت سختی کے ساتھ حضرت عثمان سے بات کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، انہوں نے بھی، حضرت عمر بن عاص نے بھی، یہ بڑے اکابر صحابہ تھے، حضرت عثمان سے مطالبہ کرنے لگے کہ اتنے لوگوں کے قاتل کو آپ مصر کا گورنر کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے سب کی بات سنی، اور آپ کے اوپر یہ بار بار دباؤ ڈالا جاتا تھا، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی وجہ سے آپ اسے معزول نہیں کرتے، بنو امیہ کا ہے اس لیے آپ اس کے گورنری سے نہیں ہٹاتے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا سارے صحابہ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھے اس کو گورنر بنائیں، میں خط لکھ دیتا ہوں۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو کہا کہ ان کو نیا گورنر بنایا جائے اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے لیٹر دے دیا، کہا کہ جاؤ عبداللہ بن ابی سرح کو ابھی کے ابھی معزول کر دینا اور اسے ادھر بھیج دینا، اور آپ آج سے مصر کے والی اور گورنر بن جائیں۔ حضرت محمد بن ابو بکر جب جانے لگے تو انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جا رہی تھی کہ مصر کے حالات دیکھیں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں، اور مصر کے لوگوں کو سمجھائیں جو ابھی ابھی انقلاب نام سے اٹھے ہوئے ہیں
جن کو بلوائی کہتے ہیں وہ کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج تک یہ ایجپشن ویسے ہی ہیں, ان کی کھوپڑی ہٹی رہتی ہے. یہ فرعونوں کے دور کے لوگ ہیں, فرعون ان کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا رہا ہے. آج تک ایسی سخت قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک پوری جماعت گئی. آپ سنیے ہوا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلتا تھا مروان بن حکم نام سے. یہ مروان بنو امیہ کا ایک شخص ہے, حضرت عثمان غنی کے خاندان میں, رشتہ دار میں, لیکن صحیح آدمی نہیں تھا, عیاش طبیعت کا. مروان بن حکم حضرت عثمان غنی کے گھر پر رہتا تھا. یہ صحیح آدمی نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اس نے کیا حرکت کی, کتنی بڑی حرکت کی, پوری تاریخ میں یہ چیز موجود ہے. ایک طرف عبداللہ بن سبا نے فتنہ مچا دیا تھا, پوری جگہ پر لوگوں میں ورغلا دیا تھا اور نئی جماعت پیدا کرنے کے فراق میں تھا. اور اس کے بعد ادھر مروان بن حکم اور بنو امیہ کی کچھ حرکتیں ایسی, ادھر عبداللہ بن سرا مصر میں فتنہ, قتل کر دیا. حضرت عثمان غنی کے خاندان پر بڑے الزامات آ رہے تھے, لیکن صحابہ جانتے تھے عثمان بن عفان کی طہارت کیا ہے, ان کی پاکیزگی کیا ہے, ان کے اخلاق کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے حضرت عثمان غنی کیا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل سنائے, کسی ذہن میں شک و شبہ بھی نہ آئے. وہ رسول اللہ کے داماد ہیں, میرے آقا کے انتخاب ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں. حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں, کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے, اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا. یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا, وہ مشکوک لگ رہا تھا, یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں, محمد بن ابو بکر, بات کرو کیا ہے. کہا نہیں, ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام, ان کے متعلق نہیں ہے, یہ گورنر نہیں ہے. وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی, اس کے پاس کچھ نہیں ملا. اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی, کچھ نہیں ملا. اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا, حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے, یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے. اس کو پھر سے پکڑا, اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا, اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی, اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا. اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی, وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا, کوئی نہیں کھول سکتا. اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا. حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے, اور سارے صحابہ کی جماعت تھی, انصار اور مہاجرین کی, جو ابھی مصر جا رہے تھے. ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا. کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام, خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح, جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا, اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا, ختم کر دینا. اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے, ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا, اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا. فقط سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے, حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا وہ آپے سے باہر ہوگا. حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا یہ لیٹر میرے قتل کا, ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا, دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے. وہ آپے سے باہر تھے. سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے, سخت نالاؤں. یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے,
مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں. سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے. تو خط لے کر حضرت علی آئے، آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور بھی تھے. حضرت عثمان غنی، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 70 سال کے بعد تو وہ خلافت پر بیٹھے تھے اور تقریباً آپ کی عمر ابھی 80 سال کے قریب ہو رہی تھی. اس وقت آپ تو مکمل عبادت میں لگے رہتے تھے. حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت علی نے یہ خط دکھایا. وہ غلام کو بھی پکڑ کر کے لائے تھے، وہ اونٹنی بھی ساتھ تھی. حضرت عثمان سے کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ غلام میرا ہے. کہا اونٹنی؟ کہا یہ بھی میری. اس کے بعد مہر دکھائی، کہا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا میری مہر ہے. کہا یہ خط پڑھ کر کے سنا، یہ خط کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط سنا. اس کے بعد کہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم، ان میں سے ایک حرف بھی میرا لکھا ہوا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں. حضرت علی فوراً اٹھ گئے، کہا صحابہ سے آج تک ہم نے عثمان کو قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا تھا. ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت ایسی تھی کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. تو کہا کہ عثمان بن عفان اگر حلف اٹھا چکے، قسم کھا چکے ہیں، تو یہ خط ان کا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تسلیم کر لیا، داماد رسول امیر المومنین سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے، آپ اس پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم کریں کہ یہ ہے کس کا. اس خط نے پورا فتنہ مچا دیا ہے. محمد بن ابو بکر ماننے کو تیار نہیں ہے. اب یہ خبر مصر بھی پہنچ گئی، اور مصر کے جو بلوائی تھے عبداللہ بن ابی سرح سے جو پریشان تھے، وہ سب کی سب جماعت بنا کر مدینے آ گئے، مدینے میں داخل ہو گئے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا حضرت عثمان کے گھر میں رہنے والا مروان، یہ اس کی حرکت تھی. اس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی اور خط چرا کر کے اس پر لکھا اور حضرت عثمان کی مہر لگائی. ان کی اونٹنی لیا، ان کا غلام بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا امیر المومنین کا حکم ہے مصر کے گورنر لے جاؤ. لیکن بیچ میں پکڑا گیا اور راز فاش ہو گیا. جیسے ہی پتا چلا مروان چھپ گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بڑے صحابہ نے کہا عثمان ابن عفان سے، کہا اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے لہذا مروان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان رشتہ داروں کے لیے بڑے نرم بھی تھے. آپ کو پتا تھا اگر مروان کو ان کے حوالے کیا جائے تو قتل ہو جائے گا، مار دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا. بس یہی بات تھی جو بہت بڑا فتنہ لاحق ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی سارے صحابہ سے کہا حضرت عثمان غنی اگر مروان کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تو سب کے سب چلے جائیں، اس لیے کہ سزا دینے کا حق خلیفہ وقت کو ہے. عثمان ابن عفان سزا دیں گے. حضرت علی اس میں حق بجانب تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی آپ فرو کریں گے، ٹھنڈا کریں گے، اتنی جلدی ہم سب کے لیے امان ہے، ورنہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نکل گئے تو یہ مصر کے جتنے بلوائی تھے یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کر لیے. اور حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف کیوں کھڑے تھے؟ صحابہ پوچھتے تو یہ کہتے مروان ان کے گھر میں چھپا ہوا ہے، جب بھی نکلے گا ہم اسے ماریں گے. ہم خلیفہ وقت کے خلاف نہیں ہیں، مروان کو ہمارے حوالے کرے. حالانکہ مروان کب کے ان کے گھر سے بھاگ کر ملک شام جا چکا تھا، حضرت عثمان کے گھر میں تھا بھی نہیں. لیکن یہ بلوائی اسی انتظار میں کہ مروان گھر کے اندر ہے محاصرہ کر کے رکھا. کتنے دن؟ 40 دن تک چلا تھا یہ محاصرہ، اور حضرت عثمان غنی پر ایک دانہ پانی بھی اندر جانے نہیں دیتے تھے.
سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہے، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس جا رہی تھیں پانی پلانے کے لیے. ان کے خچر پر جو مشکیزہ رکھا تھا ان بلوائیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا اور پورا پانی بہا دیا. ام المومنین کو تک حضرت عثمان کے گھر جانے نہیں دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو تک جانے نہیں دیا. یہ نئے آئے ہوئے لوگ تھے اسلام میں سب، یہ بلوائی. ایک دن حضرت عثمان غنی چھت پر کھڑے ہوئے اور پوچھا لوگوں سے، کیا ہے لوگوں، کیا تم میں علی بن ابی طالب ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا طلحہ یا زبیر ہیں؟ کہا نہیں ہے. حضرت عثمان نے چھت سے پکار کر کہا، کیا میری بات علی بن ابی طالب تک کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا علی بن ابی طالب سے یہ کہہ دو کہ عثمان بن عفان پچھلے 4-5 دن سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا ہے. خبر ملی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو پانی کے مشکیزے بھرے اور چند جوانوں کو لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے اور پانی پہنچایا. یہ صرف اور صرف یہی پانی تھا حضرت عثمان کے گھر جو پہنچا، آخری پانی تھا جو حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا تھا. میرے عزیزو، یہ باتیں اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کنٹروورسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت عثمان میں نہیں بنتی رہی ہوگی اور انہوں نے ایسا کیا ہوگا. نہیں، حضرت علی کی نہیں بنتی تھی، حالانکہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا گیا تھا. اور عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا ہے. اور یہ تنبیہ کی تھی یہ بلوائی مصر کے کہیں رات کے وقت یا کہیں انجانے میں عثمان بن عفان کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں تک کہ یہ بلوائی جو ہے مصر کے جو لوگ آئے تھے ایک مرتبہ تیر چلائے تھے، ان تیروں کی وجہ سے حضرت امام حسین کا پورا سینہ زخمی ہو گیا، خون خون ہو گئے تھے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر پر زخم آیا تھا نیزے سے. یہ حضرت عثمان کی حفاظت پر دونوں شہزادے کھڑے تھے اور یہ خون اتنا بہہ گیا تھا جس کو دیکھ کر کے ڈر گئے. محمد بن ابو بکر ان میں تھے، انہوں نے کہا ہے لوگوں، ہم تو عثمان بن عفان اور بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہیں، ابھی تم نے ان کا خون اتنا بہا دیا کہ بنو ہاشم ان کا یعنی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. بنو ہاشم کون ہے؟ رسول اللہ کا خاندان. اور امام حسن اور امام حسین جب زخمی ہو گئے ہوں تو رسول اللہ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم وہ تو بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. محمد بن ابو بکر نے کہا معاملہ سب الٹ جائے گا، عثمان بن عفان کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، حسن اور حسین جو زخمی ہوئے اس کا بدلہ لینے کے لیے قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے اس کام کو جلدی کر دو. محمد بن ابو بکر اور چند لوگ چھت پھلان کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر سے اندر داخل ہوئے. اس وقت سیدنا عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن پہلے خواب میں دیکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگے حضرت عثمان. کہا یا رسول اللہ، وہ قوم جس کو میں نے بیر روما وقف کر دیا تھا جب مدینے میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے ان کے لیے پانی وقف کیا، آج وہ قوم مجھے پانی نہیں دے رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کیا ہے عثمان، تھوڑا اور برداشت کر لو، کل میرے ہاتھ سے پانی پیو. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کو خواب میں اتنا دیکھنے کے بعد تسلی ہو گئی. 40 دن کا محاصرہ چلا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، 40 دن کا، وہ 40 دن روزے سے گزرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختیاں، اور جب پانی بھی نہیں پہنچتا، کھانا بھی نہیں پہنچتا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، میں یہ بات میں بتاتا ہوں، محمد بن ابو بکر چھت پھلانگ کر کے آئے تھے، اس سے پہلے کئی صحابہ آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے اور دیگر بڑے صحابہ آئے. کہا امیر المومنین یہ حالات بڑے سخت ہو گئے،
تین باتوں میں سے ایک بات کر لیجیے آپ، یا تو آپ کسی چھپے ہوئے راستے سے ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، یا تو پھر مروان کو پکڑوا کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دے دیں، معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا تو پھر آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلافت سے آپ ہٹ جائیے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، مروان میرے پاس نہیں، رہی بات مجھے ملک شام جانے کی بات کر رہے ہو، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں آیا، اپنی جان بچانے کے لیے میرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور رہی بات تیسری، خلافت چھوڑ دیجئے، سنو اس بات کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان بن عفان کو ایک جبہ دیا تھا اور اس کے بعد کہا اے عثمان اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا اور میری امت اس کو اتارنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم موت تک اس جبے کو اتارنا مت۔ حضرت عثمان نے کہا اس جبے سے مراد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ خلافت کا جبہ تھا جو اللہ نے مجھے پہنایا، اور میں نے اپنی زندگی میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتے دیکھا، قوم مجھ سے وہ جبہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ابھی تک برقرار ہوں تو صرف رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ تین باتیں رکھی، حضرت عثمان نے تینوں کا جواب دیا تو سب صحابہ چلے گئے۔ اب وہ 40واں دن تھا جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ کے بیٹے، یہ سب دروازوں پر کھڑے تھے، لیکن چھت سے یہ لوگ داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آئے، محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کے قتل کا فرمان گیا تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ تھا۔ حضرت عثمان کے خط میں کس کے قتل کا تھا؟ ان کے قتل کا مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو جو خط لکھا گیا تھا مروان نے، وہ محمد بن ابو بکر کے قتل کا تھا۔ تو محمد بن ابو بکر داخل ہوئے اور آتے ہی حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، کہا عثمان بن عفان سے امیر المومنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف مجھے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور دوسری طرف اس کو میرے قتل کا لیٹر بھیج رہے تھے۔ حضرت عثمان نے نہیں کچھ نہیں کہا اے محمد اگر تیرے باپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو تو زندہ نہیں بچتا۔ وہ ڈر گئے محمد بن ابو بکر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اگر دیکھ لیتے اس بات کو، حضرت عثمان نے صرف اتنا جملہ کہا اگر تیرے باپ ہوتے تو میری داڑھی تک تیرا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ پر کانپنے لگ گئے، پیچھے ہو گئے، اور اس کے بعد دروازے پر جا کر زور زور سے توبہ کرنے لگے مجھ سے کیا ہو گیا، اور گھر سے باہر نکل کر کے آئے۔ لیکن حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو مصر کے دو بلوائی آئے تھے، انہوں نے اپنے نیزے سے حضرت عثمان کے سینے پر مار کر کے ان کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا، آپ کا خون نکل کر کے قرآن کے ورقوں پر پڑا تھا، اور جس آیت پر پڑا تھا وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے بھاری رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اس آیت پر وہ خون کے قطرے پڑے تھے، وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کا تلاوت کرنے والا جو قرآن تھا، میرے عزیزو یہاں شہادت عثمان بن عفان ہو گئی۔ اتنا قتل ہوتے ہی آپ کی جو بیوی اس وقت موجود تھی نائلہ، یہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کے لوگوں کو خبر دینے لگی امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ آواز سن کر کے صحابہ تیزی سے دوڑنے لگ گئے مسجد نبوی کے آس پاس، سب صحابہ جمع ہونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات پھر میں بتاؤں، حضرت علی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کو خبر دی گئی تو سر پٹ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اس طرح سے مدینے آئے تھے، اور آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے
حضرت عثمان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مقتول پڑے ہوئے تھے، تو آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت امام حسن کو ایک تماچا لگایا، امام حسین کے سینے میں گھونسا مارا اور کہا کیا میں تم دونوں کو عثمان بن عفان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا؟ دونوں شہزادے رو پڑے اور کہا بابا جان ہم نے ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی، یہ بلوائیوں نے چھت کو پھاڑ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں داخلہ لیا ہے اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، اگر انہیں ہمارے درمیان سے جانا ہوتا تو ہم کسی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دوسرے صحابہ نے کہا آپ اپنے شہزادوں کا مواخذہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سارے اپنی حفاظت کے کام مکمل کما حقہ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر کو طلب کیا حضرت علی نے، حضرت علی جلال میں تھے، پوچھا محمد بن ابو بکر کہاں ہے، بلایا اور ان کو پکڑ کر کے لائے اور کہا کیسے تم داخل ہوئے؟ کہا یہ میری غلطی تھی، چھت کے اوپر سے میں داخل ہوا۔ کہا تم قاتل ہو عثمان بن عفان کے؟ کہا اللہ کی قسم میں عثمان بن عفان کا قاتل نہیں ہوں، میں بالکل انہیں قتل نہیں کیا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ ان کی داڑھی تک گیا انہوں نے میرے باپ کا نام یاد کیا اور مجھے غیرت ایسی آئی کہ میں کھڑا نہ ہو سکا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں نے سچی توبہ کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی باتیں سنی، اتنے پر کافی نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے اور امیر المومنین عثمان بن عفان کی جو اہلیہ تھی ان کو طلب کیا، جو زوجہ تھی وہ گھر میں اندر تھی، بلایا اور کہا کیا عثمان بن عفان کے قاتل یہ ہے؟ ان کی زوجہ نے کہا نہیں، یہ گھر میں اندر آتے ہوئے تو ان کو میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، انہوں نے داڑھی بھی پکڑی تھی، میرے شوہر نے ان سے کہا بھی تھا ابو بکر ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ حالات کی میں شاہد ہوں کہ یہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ دو لوگ آئے تھے مصر کے رہنے والے لوگ، میں انہیں جانتی نہیں، انہیں پہچانتی نہیں، ان دونوں نے قتل کیا ہوگا، ان کے علاوہ کوئی وہاں عینی گواہ نہیں تھا، عینی شاہد نہیں تھا، آئی وٹنس نہیں تھا حضرت عثمان غنی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو کسی نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر آئے، یہ اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اسلام کا دروازہ فتنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، عثمان بن عفان کے قتل کے ساتھ اب یہ دروازہ قیامت تک نہیں بند ہو سکتا۔ فتنوں کا دور جو شروع ہوا ان کے قتل کے ساتھ آج تک چل رہا ہے، اور میں نے عبداللہ بن سبا کا جو نام لیا تھا وہ اس لیے کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں ایک جماعت پیدا کی اور لوگوں کو اکسایا، ورغلایا، اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کو رافضی کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے، عثمان بن عفان کو گالیاں دینے لگے اور حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی شان میں غلو کرنے لگ گئے اور گڑ گڑ کر کے نئی نئی حدیثیں بنانے لگ گئے۔ یہ فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں یہ عبداللہ بن سبا کا ڈالا ہوا بیج تھا، اور آج بھی اہل تشیع جو شیعہ حضرات وہ عبداللہ بن سبا کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ اس کا تو بہت بڑا مزار بنایا ہوا، وہ فتین شخص کا بہت بڑا مزار بنایا اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہے اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا، اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی اسلام کی ان سرحدوں میں اور ان زمینوں میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اس کے بعد پھر یہ خلافت کا دور جو آگے بڑھا زیادہ دن تک نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد بادشاہ آئیں گے، اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے ان کی مدت اور ان کا زمانہ ٹوٹل 30 سال کا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک
ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے، بعض میں 80 ہے، بعض میں 79 ہے، بہرحال. اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی. لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی، فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے. مسجد قباء جہاں ہے آج، وہاں ایک کنواں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد. اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی. حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا. جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے. ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں کچھ حرکت کیا، انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی. آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا. اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا، ریت بھی چھنوا دیا، لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا، نہ ملی. حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. اس کے بعد جو فتنے اٹھے، ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے تھے، مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں. وہ جہجہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا. سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا، منبر سے اتر آئے، کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی. ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہمیشہ پیپ بہتا تھا، اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی. اور پھر یہ بھی روایت موجود ہے جتنے بلوائی آئے تھے حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے، وہ سب کے سب وہاں سے قتل کر کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کی تدفین ہو گئی. جا رہے تھے، جاتے ہی راستے میں اکثر کے دماغ پورے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور اسی پاگل پن میں وہ اپنے سروں کو ٹکراتے ہوئے مر گئے. ان میں سے ایک شخص بھی بچا نہیں جو مصر پہنچا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محبوب خدا تھے، محبوب مصطفیٰ تھے، ان کے بارے میں کوئی بھی کلام نہ کرنے پائے. عزیزان گرامی، آج کے دور کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بہت سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں. ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے، حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے، یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں، پہلے یہ بات سن لو. کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے اور سب سے آخری فتنہ دجال کا ظاہر ہونا ہے. دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہوگا عبداللہ بن عباس. اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا، یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص، عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح احادیث میں موجود ہے، ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں، مسند ابی یعلا کی روایت، فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا، اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا
اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. ظالموں جو سوشل میڈیا پر آج بکتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں, گند پھیلاتے ہیں عثمان بن عفان کے متعلق, اور جانتے ہو انہوں نے ایک نئی چیز بدعت شروع کر رکھی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, اور پھر پوچھنے پر یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی موت کی خوشی نہیں منا رہے, اس دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے تھے اس کی خوشی منا رہے ہیں. یہ اور بات ہے عزیزان گرامی, نیتوں کا اللہ مالک ہے. اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی خوشی ہے تو یقیناً پورے کروڑوں مسلمانوں کو ان کی خلافت کی خوشی ہے. لیکن ساتھ میں اگر حضرت عثمان غنی کی موت کی کوئی خوشی مناتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق وہ دجال کے پیروکاروں میں ہے, وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والا شخص ہے. اسی لیے اپنی زبانوں کو لگام دو, اپنی عقلوں کو پردے ڈال کر کے جو چاہے بک بک نہ کرو. آج یہ محرم کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی, سوشل میڈیا میں ابھی بہت سارے گند پھیلانے لگ جائیں گے, یہ تینوں خلفاء کے بارے میں اور کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, اور یہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق میرے عزیزوں مجھے اتنا بیان کرنے کے لیے جتنا میں نے بیان کیا آج, یہ بہت ہی احتیاط والی چیز تھی. اگر اس میں میری زبان کہیں پر پھسلی ہو, لاکھ مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, مولا مجھے معاف کر دے. میں استغفار کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ بتا رہا ہوں, یہ آسان کام نہیں تھا. حضرت عثمان کا دور بتانے میں دیگر صحابہ کے بھی معاملات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے معزول کیا, حضرت عمرو بن عاص کو معزول کیا, عبداللہ ابن مسعود کو معزول کیا. بڑے بڑے صحابہ ہیں, ایک طرف عثمان بن عفان ہے, ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. یہ سب صحابہ, حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان کے ساتھ جا کر سختی سے کیسے پوچھا تھا کہ خط کس کا ہے, یہ سارے معاملات. لیکن اے سنیو, اس مجمع میں, اس پوری تقریر میں نے تو بھرپور یہ کوشش کی ہے کسی بھی صحابی کے مقام میں ذرا بھی فرق آنے نہ پائے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ٹرول کیا ہے, کسی صحابی کے درجے کو گھٹا کر؟ جہاں جس کے مقامات ہیں ہم نے تعظیماً عرض کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اگر زبان کہیں پھسلی ہے, میں لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. کسی بھی صحابی رسول کے متعلق مولا ہماری زبان کھلنے سے پہلے ہمیں موت عطا فرما. ہم صحابی رسول کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امت کے کبار علماء, تابعین اور تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ رہا ہے. صحابہ اکرام کے متعلق جو عقیدہ میرے غوث کا تھا, سیدنا عبد القادر جیلانی کا, ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا, صحابی کے درجے کی بات کرتے ہو, وہ صحابہ رسول اللہ کے جو جہاد میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے, ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی, غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ہم ان صحابہ کے متعلق اس طرح ادب کی بات کرتے ہیں. لہذا سیدنا عثمان بن عفان کی بات آئے, کسی کی بھی بات ہے, ادب کا پہلو ہمیشہ ملحوظ رکھو. اس لیے کہ کچھ تحقیق کرنے والے بھی اب کیڑے آئے ہوئے ہیں, ریسرچ اسکالر نئے نئے, اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم انجینئرنگ کرتے ہیں, ڈاکٹرائن کرتے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصل بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کاش یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو ایک ہی کوڑے میں مر جاتے. صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ لینے کی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا علم کتنا ہے؟ ارے تمہارا کوئی ڈھنگ کا استاد نہیں, گوگل سے پڑھے ہوئے لوگ, ان کا سارا کل ملا کر کے گوگل استاد ہے, اور سب دنیا جانتی ہے گوگل میپ کہاں کہاں لے جا کے چھوڑتا ہے, ویسے ان کو بھی گوگل چھوڑ دیتا ہے. اکثر جگہ گاڑی ایسی جگہ پھنستی ہے جہاں پیچھے بھی نہیں آ سکتے, آگے بھی نہیں آ سکتے. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو, اسی لیے سینہ بسینہ جو علم چلا ہے اس علم میں برکت ہے. آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انجینئروں کو, ڈاکٹروں کو, جو نئے نئے دین میں نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں, ان کو فالو کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تحقیقی بات کر رہے ہیں, فلی ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ سرچ کریں, میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا. ایک صاحب آئے, بحث کرنے کے لیے آئے تھے, میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا,
میرے سامنے بڑی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی, وہ آئے, کہا کہ کچھ میں آپ سے سوالات کرتا ہوں. وہ اوٹ پٹانگ سوالات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جواب تو میں آپ کو دوں گا. آپ کو کس سے جواب دوں؟ یہ جو کتاب رکھی ہے بخاری شریف, اگر اس سے میں جواب دوں تو مانیں گے آپ؟ انہوں نے کہا بالکل مانوں گا, میں بالکل مانوں گا, اس پر ایمان ہے. میں نے کہا یہی تو جہالت ہے. یہ کتاب بہار شریعت تھی, وہاں رکھی ہوئی کتاب بہار شریعت اردو کی کتاب ہے. میں نے کہا یہ بخاری شریف سے اگر میں بتاؤں, اس شخص کو یہ تک نہیں معلوم بہار شریعت ہے کہ بخاری شریف ہے. ہروٹ پٹانگ سوالات کرنے آ گئے, گوگل سے لے کر کے آ گئے. پہلے خلیفہ سے بالکل برعکس, یعنی حضرت عمر کے سے مزاج میں ان کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں مقتول جو تھے, قتل ہوئے تھے, ان کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر تم بدلے میں قصاص میں جان کے بدلے کوئی اور چیز طلب کرنا چاہو تو بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان نے جتنا انہوں نے طلب کیا تھا اس کا 10 گنا بڑھا کر کے اپنے جیب خاص سے وہ دونوں کے قتل کی دیت عطا کر دی. خون بہا اس کو کہا جاتا تھا, اور قتل کے بدلے میں یہ فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کر, ان کو رخصت کر دیا. اس طرح حضرت عبید اللہ بن عمر کو بھی انہوں نے بچا لیا. یہ پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عثمان ابن عفان کے خلافت کے دور میں پیش آیا. لیکن اس مقدمے کا چرچا سب جگہ پھیلا کہ آپ کا یہ عدل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کے گھر بھی بھاری بھرکم معاوضہ پہنچایا اور حضرت عمر ابن خطاب کے گھرانے کو بھی بچا لیا. یہ حالات زیادہ دن تک نہیں چلے. بہرحال اب مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے نرم مزاج تھے. جب آپ خلافت پر بیٹھے تھے اس وقت تو آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے اوپر تھی. 70 سال کی عمر کے بعد آپ کو خلافت پر فائز کیا گیا ہے. آپ نے اپنے دور میں جو فوجیں بھیجی اور بہت سارے جو ممالک اسلامیہ یعنی دوسرے ممالک جو اسلام میں آئے ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. پہلا تو یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسپین جو اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا, آج کا اسپین, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا. اور اسلامی فوجوں میں سب سے پہلے فوجیں پہلے میدان میں اتر کر کے لڑتی تھیں. لمبا لمبا سفر کیا ہے صحابہ نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے, حضرت عمر کے زمانے سے چل رہے تھے, حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام دمشق کے والی تھے, گورنر تھے. ان کی ایک خواہش تھی کہ قبرص جو آج ترکی کا حصہ ہے, سائپرس جس کو کہتے ہیں, یا قبرص, یہ وہی علاقے ہیں. اب یہ یورپ کی سرزمین پر آتے, یہاں تک جانے کے لیے سمندر کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا, خشکی سے نہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ سمندر کا راستہ طے کر کے ہم جائیں گے, قبرص فتح کریں گے. وہاں زرخیزی بہت ہے, ہریالیاں بہت ہیں, بہت خوشگوار جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوگا. اس وقت تک صحابہ سمندر کی کشتی کا سفر کر کے لمبا فاصلہ طے کر کے کہیں گئے نہیں جنگ کے لیے. تو حضرت عمر نے جب یہ مشورہ لیا تو جس صحابی نے کشتی کی پوری ڈیٹیل بتائی وہ ایسی تھی کہ ایک بہت بڑا جانور ہے, کشتی کے بارے میں ایک بہت بڑا جانور ہے اور اس پر بیٹھنے والے کیڑوں کی طرح ہے, اور یہ لکڑا اگر پلٹ گیا تو سب غرق ہو جائیں گے, اور چلتا رہا تو سب لوگ چمکتے رہیں گے. اس طرح کشتی کے بارے میں انہوں نے بتایا. کشتی کا سفر فائدہ کم ہے, نقصان بہت زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی کہا تھا میں مسلمانوں میں سے کسی بھی جماعت کو ایسے سخت سفر پر روانہ کرنے کے لیے بالکل منظوری نہیں دے سکتا. تو حضرت عمر کے پورے دور میں سمندر کے سفر پر صحابہ کو کبھی بھیجا نہیں گیا تھا, جبکہ حضرت امیر معاویہ کی بڑی خواہش تھی کہ سمندر کا سفر طے کر کے جائیں گے
اور اس علاقے کو بھی فتح کر کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے. ان کو اجازت کبھی نہیں ملی. اب حضرت عثمان کا دور آیا تو چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں, اور ایک بڑا الزام حضرت عثمان غنی پر یہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نوازتے تھے. یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت نرمی رکھتے اور اپنے مال سے بہت زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن ان رشتہ داروں میں کچھ تو نااہل بھی نکلے, کچھ نااہل بھی نکلے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ کشتی کا سفر کر کے یہ قبرص جائیں گے, ترکی کا سفر. یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت ہے جو کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہی ہے. لیکن ساتھ میں حضرت عثمان نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو زور زبردستی جہاد میں شریک نہیں کیا جائے گا. جس کی مرضی ہوگی وہ امیر معاویہ کی عمارت میں ان کی سپہ سالاری میں جا سکتا ہے. تو کسی کے اوپر بھی سختی کے ساتھ یہ حکم نہیں لگایا گیا. حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا, جتنے مسلمان ساتھ ہوئے گئے. لیکن قبرص کے علاقے کے لوگ, سائپرس کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے, وہ جنگ اور جدال کو پسند کرنے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے بغیر جنگ کے اپنا سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. قبرص, سائپرس, یہ ترکی کے جو علاقے ہیں یہ فتح ہوئے اور وہاں پرچم اسلام لہرانے لگا, اور اس زمانے سے لے کر آج تک پرچم اسلام لہرا رہا ہے. سمندر کے باہر اسلامی فوجیں جو پہنچی, سمندر کو کراس کر کے, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا. اب یہاں سے قبرص پر جیسے ہی مسلمان آئے, اس کے بعد پھر کوئی علاقہ بچا نہیں, وہاں سے طبرستان, پھر اس کے بعد جرجان, رشیا میں پہنچ گئے. رشیا کے وہ علاقے جو آج ازبکستان وغیرہ کہے جاتے ہیں, اس زمانے میں یہ سمرقند, بخارا, نیشاپور کے نام سے تھے. اب مسلمان فوجیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں. سمرقند, بخارا, نیشاپور, یہ سب علاقے فتح ہوتے ہوتے رشیا جو آج کے دور کا رشیا ہے, اس کے بیچوں بیچ مسلمان پہنچ چکے تھے دور عثمان ابن عفان میں. میرے عزیزو, مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے مسلمانوں کی کوئی سرحد نہیں تھی, وہ نکلتے چلے جاتے تھے. صحراؤں کو عبور کیا, جنگلوں کو پار کیا, سمندروں کو, سب چیزیں انہوں نے پھلانگ دیں اور اسلام کو کہاں سے کہاں لے آئے. ایک خطہ یہ تھا جو یورپ کی سرزمین پر گئے, ایک خطہ ایشیا کوچک یا پھر رشیا کی طرف جس کو کہیں, اس طرف نکلا صحابہ کا. اب تیسرا ایک طبقہ ہے صحابہ کا جو بہت اہم کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید, ان کو سپہ سالاری تھی اور یہ اپنی جماعت لے کر کے سب سے پہلے سارے علاقے پھلانتے ہوئے, عبداللہ بن ابی سرح جو مصر میں آئے تھے, یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے جو داخلہ کیا وہ افریقہ کے جنگلات میں اور بربر قوم کے سامنے اسلام کو لے کر پہنچ گئے. اب وہ تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں, بربر قوم کون ہے؟ بربر یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا. جب کبھی کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم و بربریت. ظلم اور بربریت یہ لفظ جو ہے نا مترادف ہے, ہم مانا ہے, ایک ہی معنی کا ہے. یہ جنگلوں میں رہنے والی ایک ایسی قوم جو کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی اور انسان خور, آدم خور, انسانوں کا گوشت بھی کھا جانے والی قوم, اور ان کی زبان نہیں, نہ ادھر کبھی انسانوں میں ان کا آنا جانا ہے. وہ جنگلات میں رہنے والی قوم اور ذرا برابر ان کے دل میں رحم نہیں, جس چیز کو دیکھیں مار ڈالیں, بہت سختی کے ساتھ مار ڈالیں, اور نہ ہی کوئی تہذیب, کوئی سلیقہ, نہ کوئی اخلاق, عام سی زندگی گزارتے, جانوروں کی طرح رہتے. بلکہ ان کے ہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے.
یہ بربر قوم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی، اس قوم کے پاس بھولے بھٹکے اگر کوئی انسان پہنچ بھی جاتا تو ان کا لقمہ بن جاتا تھا، شام میں اس کا کباب بننے والا ہوتا، وہ اس کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ اس سخت ترین قوم کے پاس جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ جو چٹانوں کے پاس بھی جمے رہ گئے، سمندروں کو بھی انہوں نے پھلانگ دیا، وہ انسانوں کی ایک جماعت سے کیسے پیچھے ہٹتے وہاں پر بھی پہنچ گئے، افریقہ کی اس بربر قوم کے پاس پہنچے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، وہ بربر قوم جو آدم خور تھی، انسانوں کو کھاتی، ظلم ان کا بہت انتہا کو رہتا، وہ اچانک دائرہ اسلام میں آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل ہوئے۔ کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں، ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایک نئی قوم کے پاس جانے کے لیے ان کی زبان تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ کس زبان میں کریں، اور عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی عربی چھوڑ کر دوسری زبان بولنا ہی نہیں چاہتے۔ آج تک آپ جا کر کے دیکھیں، انگلش میں بولنے کو وہ عیب سمجھتے ہیں، آتی ہے انگلش سمجھتے ہیں لیکن انگلش بولنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں نہیں ہماری زبان عربی ہے، باقی سب گونگے ہیں۔ عرب کو آج بھی اپنی زبان پر وہ فخر ہے، وہ دوسری زبانوں کو کچھ بھی اپنے ہاں آنے نہیں دیتے۔ اس بربر قوم کے پاس جو زبان تک نہیں جانتی، صحابہ دین اسلام لے کر کیسے گئے؟ ہم نے معلوم کیا تو اس بربر قوم کو انہوں نے زبان سے نصیحتیں نہیں کی، بلکہ صرف اخلاق رسول سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں تھیں جو اس افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی قوم کو بھی اسلام کا گرویدہ بنایا۔ یہ دور عثمانی میں افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا، افریقہ کے علاقے فتح ہوتے گئے، اور اس کے بعد ایک دو نہیں، آج کے بر اعظم افریقہ، جو افریقہ کا کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں پورا علاقہ، اس کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرچم اسلام سے لہراتے رہے، تو آج تک وہ اسلام میں ہیں۔ افریقہ کی سرزمین تک اسلام پہنچ گیا۔ اب یہاں سے افریقہ میں نے 3 علاقے بتائے، ایک ترکی کی طرف قبرص، اور ایک رشیا کی طرف سمرقند، بخارا، نیشاپور، اور تیسرا افریقہ کی سرزمین تک اسلام کو پہنچانے والی جماعتیں حضرت عثمان ابن عفان کے دور کی تھیں، اور سب سے پہلے سمندری سفر طے کر کے جانے والی جماعت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی۔ خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے، سب امن و امان، اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا، حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے، تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے، 1-1 لاکھ درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے، پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے۔ تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی، وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے۔ پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے، اور اس سخت قسم کے وزیر، وہ صحابی رسول تھے، سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی، اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر ان سب کو قید کیا۔ یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا۔ یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی اتنی آئی، کشادگی اتنی آئی، خوشحالی اتنی آئی کہ ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم ملا کرتے تھے مال غنیمت سے۔ اب یہ فراوانی آنے کے بعد ہی، اسی لیے کہتے ہیں نا
جب مال زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں میں فتنے بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں، فتنے بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھنا، اس مسجد کے صدر ٹرسٹی بننے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے جس مسجد کی انکم زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے، کسی غریب مسجد میں ٹرسٹی بناؤ، دوسرے دن استعفیٰ دے کے بھاگا آئے گا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ بار بار چندہ کر کر کے امام کو دینا پڑتا ہے، بار بار چندہ کر کے مسجد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ غریب مسجد کا جلدی کوئی بننا نہیں چاہتا۔ ہاں، جس کی بہت ساری دکانیں ہیں، بہت سارا اس کا انکم کا آنا جانا لگا ہوا ہے، دیکھو کتنے امیدوار ہیں، ہر گلی میں ایک صدر کھڑا ہے۔ مال زیادہ ہے تو فتنے بھی زیادہ، جب مال زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو سب کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ سب بات یہی کرتے ہیں، ہم کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اس میں کس کی خدمت کا؟ پیٹ کی خدمت کا۔ یہ موقع بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور کا یہ حال تھا کہ وہ بیت المال میں ایک درہم بھی بچاتے نہیں تھے، بانٹ کر کے جھاڑو بھی جھاڑ دیتے تھے۔ یہاں مال رہے گا تو فتنہ نہ ہونے پائے۔ اب دو چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی اور مسلمانوں پر ایک بہت برا اثر قائم کر گئیں۔ ایک تو یہ تھی کہ خوشحالی بہت زیادہ آئی، اب اسلام بہت دور دور تک جا چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی دور تک ایک خلیفہ کی نگرانی میں چل رہا اتنا بڑا خطہ، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر اسلام میں آنے والا سب مخلص ہی ہوگا۔ کئی فتنے بھی تھے، کئی نئے لوگ اس میں آ رہے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بڑے معاملات پیش آئے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ دوسرا ایک کام یہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی دور اندیشی دیکھیں، حضرت عمر کی، حضرت عمر نے ایک پابندی لگائی تھی، جو بڑے بڑے صحابہ تھے قریش خاندان کے، ان سب کو پابندی لگا رکھی تھی حضرت عمر نے کہ کوئی بھی مدینے کے باہر جائے گا نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ میں پڑھ کر کے حیرت میں تھا کہ حضرت عمر نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی۔ شہزادوں کو بھی پابندی تھی، بڑے صحابہ کو بھی پابندی تھی کہ باہر جائیں گے تو نئے نئے علاقے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعزاز لے کر یہ سب سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور ان کو اتنا چڑھائیں گے کہ خلیفہ کے خلاف بھڑکا بھی دیں گے، آپ ہی خلیفہ بن جائیں۔ ہر علاقے کا ایک پیر صاحب ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے سب کو مدینے سے باہر جانے پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی باہر نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ پر متفق ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ سب کا سب نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ پابندی ہٹا دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی صحابی قریش خاندان سے باہر جاتے تھے، جو نئے علاقے اسلام میں آئے تھے، وہ جوک در جوک انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے، یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، قریش سے ہیں، اور سب ان کے پاس جمع ہوتے۔ وہی جو دور اندیشی حضرت عمر کے زمانے میں تھی، حضرت عثمان غنی نے یہ سب چیزیں ہٹائی، اور اس کے بعد سب یہ چیزیں پھیلنے لگیں۔ صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ باہر جانے لگے، تو صحابہ کے دلوں میں اگرچہ بات نہیں آئی، لیکن کچھ نہ کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں الگ الگ خیالات کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جس کو آج تک یہودی اور عیسائی انگلی اٹھاتے ہیں ان کی خلافت کے دور کے متعلق، ان کو کہتے ہیں وہ کمزور خلیفہ تھے۔ نہیں، وہ بہت مضبوط خلیفہ تھے، لیکن مزاج کے بڑے نرم تھے، مزاج کے بڑے نرم تھے۔ 6 سال آپ کی خلافت کے گزرے تھے، اس کے بعد کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ کچھ صحابہ جو کچھ علاقے کے گورنر تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری ملک شام میں کچھ علاقے کے گورنر تھے، آپ نے خط لکھ کر ان کو معزول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں، فقیہ صحابی، ان کو حضرت عثمان غنی نے معزول کر دیا۔ اور ان کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے والی تھے، ان کو آپ نے
وہاں سے معزول کر دیا. یہ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی نے جیسے ان کو معزول کیا، لوگوں میں ایک الگ سی بات پھیلنے لگ گئی. حضرت عثمان غنی کے متعلق لوگوں میں یہ توہمات پھیلنے لگ گئے کہ کبار صحابہ، کابر صحابہ کو انہوں نے ہٹا دی. اور اتفاق ایسا تھا ان صحابہ کی جگہ پر جن کو نیا گورنر بنایا گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں سے حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہو جاتے. تو یہ الزام آپ کے اوپر تھا کہ آپ نے اکابر صحابہ کو ہٹا کر اپنے گھر والوں کو سب جگہ بٹھایا. حالانکہ یہ الزام نہایت غلط ہے. حضرت عثمان غنی نے جس کو بٹھایا اس جگہ کا جو اہل تھا یا لائق تھا اسی کو بٹھایا. اور کئی لوگوں کو جو آپ نے، عبداللہ بن ابی سرح، حضرت عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا ہے، ان کو بھی معزول کر دیا تھا حضرت عثمان نے. یہ سوال آپ سے کیا بھی گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جگہوں پر آپ نے معزول کر دیا، حالات بدل جائیں گے، کیا ہوگا؟ ہر ایک کا جواب تھا، ہر ایک کا جواب تھا. اگر میں بتاؤں، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو اس لیے ہٹایا کہ حضرت عمر نے انتقال سے پہلے ہی وصیت کر دیا تھا کہ میرے بعد جو آئے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کے گورنر سے برخاست کر دیا جائے. وہ حضرت عمر کی وصیت تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نہایت عمر دراز ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. تو حضرت عثمان نے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کہ کام کاج میں دقت آئے گی معزول کیا. حضرت ابو ذر غفاری ایک ایسے صحابی ہیں کہ ان کا تو حال ایسا تھا کہ وہ کمانے ہی کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے، مال جمع کرنے کے قائل ہی نہیں تھے. اور بار بار لوگوں میں واز یہی کرتے تھے، جو بھی مال کماتا اس کی وعید میں لمبا واز کرتے، بیان کرتے. حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے، وہاں سے خط لکھا حضرت عثمان غنی کو کہ یہ ابو ذر غفاری جتنے بھی خطبے دیتے ہیں، واز کرتے ہیں، اس سے تو کوئی آدمی کمانے جانا ہی نہیں چاہتا ہے. اتنی مذمت کرتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں لیتے، پیبند لگے کپڑے اس میں کانٹے لگا کر پہنتے ہیں. نہایت سادگی والے تھے، دنیا چاہیے ہی نہیں تھی. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا لوگ اگر نہ کمائیں اور اس طرح اپنے معاش کی طرف فکر نہ کریں تو ہم دولت اسلام کو کیسے چلائیں، سلطنت اسلام کو. حضرت امیر معاویہ کا خط آیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو، جس علاقے کے وہ گورنر تھے، معزول کر کے کہا آپ میرے پاس مدینے آ جائیں، میرے ساتھ رہیے. آپ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دشمنی میں معزول کیا. اور حضرت ابو ذر غفاری کو معزول کر کے اپنے پاس بلایا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے کہا جب تک آپ مدینے میں رہیں گے آپ کی کفالت میرے ذمہ ہے، جتنا خرچہ جو کچھ بھی لگتا رہے گا وہ آپ میرے سے لیں گے. وہ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے کہا یہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ حضرت عثمان غنی سے 1 روپیہ لیا، 1 سکہ لیا، کچھ نہیں. مدینے کے باہر ربضہ ایک علاقہ تھا، ویران جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، تنہا پوری زندگی وہاں پر آپ نے بسر کر لی. ان کی بیوی ذات تھی، روایت میں موجود ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی چوراہے پر آ کر کھڑے ہو کر اعلان کرتی تھی کہ کوئی آ جائے، میرے شوہر کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھانا ہے. جنازہ اٹھانے کے لیے وہ اعلان کرتی رہی. اس طرح کی زندگی گزار کر چلے گئے حضرت ابو ذر غفاری. تو وہ تو نہایت سادہ مزاج تھے. حضرت عثمان غنی نے ان کو اگر گورنری سے معزول کیا تھا تو صرف اس لیے، باقی ان کو کوئی اس طرح کی بدسلوکی کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا قطعاً مقصد نہیں تھا. اور کچھ صحابہ کے بعد حضرت عمرو بن عاص، یہ مصر کے فاتح ہیں، مصر فتح کرنے والے، ان کو کیوں آپ نے معزول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، حضرت عمرو بن عاص اس پر توجہ نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان غنی نے لکھ کر کے بھیجا کہ مصر کی آمدنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ اس میں اضافہ کریں. حضرت عمرو بن عاص اس پر توجہ نہیں دیتے تو آپ نے ان کو ہٹایا. عبداللہ بن ابی سرح ایک دوسرے وہاں پر صحابی تھے، ان کو مصر کی گورنری دی. اور حالانکہ 2 علاقوں میں رہنے کی وجہ سے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی سرح کے درمیان کچھ نہ کچھ باتیں چلتی رہتی تھی. لوگ یہ کہتے تھے کہ دونوں کی بنتی نہیں، کچھ معاملات رہے ہوں گے.
تو عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان غنی نے مصر کا والی گورنر بنایا. انہوں نے 1 سال میں پورے مصر کی آمدنی کو ڈبل کر کے دکھایا. تو حضرت عثمان غنی کا فیصلہ برحق تھا. اس میں کسی کے بھی ساتھ حضرت عثمان غنی نے ناانصافی نہیں کی. لیکن دشمنان اسلام یہ لسٹ لے کر کے گھومتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا. حالانکہ عبداللہ بن ابی سرح جن کو گورنر بنایا تھا مصر کا، یہ حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار تھے. لیکن چند سال نہیں گزرے ہوں گے، حضرت عثمان نے ان کو بھی گورنری سے ہٹایا. یہ معاملات پیش آتے رہے. اب ایک فتنہ جنم لیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں تاریخ کی وہ سچائیاں، بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی. آج تک پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ فرقے جو پیدا ہوئے، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کے بیچ؟ یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی جماعتیں کیسے ہو گئی؟ یہ تاریخ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب مخلص اخلاص کے ساتھ آئے ہوں. کچھ تو ایسے ہی در پردہ تھے، منافقین بھی تھے. جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ ایک شخص ایسا ہے ایران کا رہنے والا. ایرانی لوگوں کو اس زمانے میں سخت خلش تھی عربوں سے. میں نے بتایا عربوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ. جب کسرا کی حکومت چلتی تھی تو ایرانیوں کی عربوں سے نہیں جمتی تھی. برسوں کی دشمنی ہے. عرب کا کوئی شخص ایران میں آ بھی جاتا تو اس کے کندھے کاٹ جاتے تھے. یہ بادشاہ ایک کا نام ہی ذوالأکتاف تھا جو کندھے کاٹنے میں مشہور تھا عربوں کے. اور ایرانی اگر عربوں کے پاس آتے تو ایسا نہیں ہے کہ عرب انہیں چھوڑ دیتے تھے. عرب بھی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے تھے. تو یہ دشمنی کے بعد جب اسلام آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ایران میں اب مسلمان تھے، لیکن وہ عربوں کی حکومت کے نیچے تھے. حکومت کون کر رہا تھا ان کے اوپر؟ عرب کر رہے تھے. اور اسی ایران کے رہنے والے ایک باشندے کی بات تاریخ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا، لیکن آج بھی نوجوانوں بہت توجہ سے سننا اور تاریخ کا یہ نام ہمیشہ یاد رکھ لینا. عبداللہ بن سبا ایک یہودی شخص، یہودی بھی اسلام میں آئے ہیں، عیسائی بھی آئے. یہودی تھا، یہ اسلام لایا. عبداللہ بن سبا، یاد رکھو عبداللہ بن سبا، یہ اسلام لایا. اور اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی جماعت میں آیا، لیکن پکا مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی ہی تھا. اس نے دیکھا کہ ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا. دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں. تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا جا کر کے. اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا. وہ کوفہ آیا. کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا. مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے. ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق. اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے. حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے،
لوگ روزانہ جیسے ہی پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں. اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے, تبدیلی چاہیے, انقلاب چاہیے. تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا, کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا, سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ, کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ. گورنر تو بنایا, لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے, لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انقلاب انقلاب, کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا, انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا. خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے, آپ کو پتا ہوگا, ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے. وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی, ترکی کی خلافت عثمانیہ, اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی, اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے کہ نہیں, خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو. اور خلافت کمیٹیاں ہندوستان میں بھی بنائی تھی, بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس, یہ اس دور کا بنا ہوا ہے. اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے. ممبئی والوں کو پتا ہے, نہیں پتا معلوم نہیں. خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں. خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے. کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں. یہودیوں نے کہا تھا, ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا, ہمیں مسلمانوں کی نماز سے, ان کے زکوٰۃ سے, ان کی قربانیوں سے, ان کی ٹوپی داڑھی سے, ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں, لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں. ایک دو لفظ کبھی نہ آئے. یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے, ایک جہاد کا لفظ نہ آئے, دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے. پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہودی آج سے نہیں, عبداللہ بن سبا کے زمانے سے. عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا. پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی درہم برہم کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں, جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے. عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف, اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا. لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ, وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے. اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں. بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک, اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے. سعودی نام ہی نہیں تھا, عرب شریف ہے, حجاز تھا, نجد تھا, اور اصل عرب یمن کہلایا جاتا تھا. سب ڈیوائیڈ ہو گئے, ترکی چلے گئے. اس ڈیوائیڈیشن میں بھی سب سے بڑا رول یہودیوں کا تھا. اور یہ یہودی فتنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا ہے. اسی لیے تاریخ بتانا مجھے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن سبا نے کیا کرنا شروع کیا؟ مصر کے لوگوں میں, کوفہ کے لوگوں میں, بصرہ کے لوگوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں, اہل بیت ہیں, رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اہل بیت کی محبت کے نام پر وہ ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا, جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی نہ صحابہ سے محبت تھی. وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے, اصلی وہ تو یہودی تھا. لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ. عبداللہ بن سبا ہے تو سبائی فتنہ. اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا, تابعین میں. کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے, ایسے حالات پیدا کر دیا